ہمارے نوجوانوں کی جو اس وقت پریشانیاں ہیں وہ اصولی طور پر اور بنیادی طور پر 3 پریشانیاں ہیں، اور ہمارا نوجوان اگر اپنی ان 3 پریشانیوں کو حل کر لیتا ہے اور اپنی ان 3 کمیوں پر وہ کنٹرول کر لیتا ہے اور ان 3 کمیوں کو خوبی میں بدلنے کا ہنر سیکھ لیتا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ دنیا کے کسی بھی میدان میں وہ پھر ناکام نہیں ہو سکتا۔ بہت چھوٹی چھوٹی وہ پریشانیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ مدعے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے جو ہمارے نوجوانوں کے اندر مفقود ہے، جو ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی نہیں جاتی ہے، وہ ہے کسی بھی چیز پر فوکس نہ کرنا۔ نہیں، ہمارا زندگی میں کبھی کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، ہمارا فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے، ہمارا مطمع نظر ہے کیا، ہمارا ہدف کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا نوجوان جانتا ہی نہیں ہے اس چیز کو، اور وہ پھر تمام میدانوں میں کوششیں کرتا رہتا ہے۔ بھئی جب تک آپ اپنا ہدف متعین نہیں کریں گے، آپ کا فوکس جب تک کسی چیز پر نہیں ہوگا، توجہ کسی چیز پر نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ فوکس نہیں ہوتا ہے، کوئی ہدف ہمارا نہیں ہوتا ہے، کوئی منزل ہماری نہیں ہوتی ہے، اور بغیر منزل کے محنت کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم محنت کس چیز کے لیے کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ فوکس۔ ہم کسی بھی چیز کو کریں تو فوکس اپنا رکھیں، اپنا ہدف ایک متعین کریں، ہمیں فلاں منزل تک پہنچنا ہے، فلاں مقام تک ہمیں جانا ہے، پھر دیکھنا آپ کامیابی کیسے ملے۔ دوسری کمی جو ہے وہ ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر کام کو لے کر کے تسلسل کا نہ ہونا، مداومت کا نہ ہونا۔ کام تو ہم کرتے ہیں، بڑی محنت سے اور توجہ سے ہم نے کام شروع کیا، ہدف بھی ہم نے متعین کر لیا، گول اپنا ایک فکس کر لیا، ہم نے ایک منزل بنا لی کہ فلاں منزل تک ہمیں جانا ہے، لیکن کام تسلسل کے ساتھ نہیں ہوتا۔ 10 دن کام کر لیا، فارغ ہو کر کے بیٹھ گئے، 20 دن کام کر لیا، فارغ ہو کر کے بیٹھ گئے، مہینہ 2 مہینہ کام کیا، پھر 10-20 دن فارغ ہو کر کے بیٹھ گئے، چھٹی منا رہے، پکنک منا رہے، اب کام کی طرف توجہ ہم نے ختم کر دی، تو ظاہر ہے کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی تب ملے گی آپ تسلسل کے ساتھ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی آپ کام کریں تسلسل کے ساتھ۔ تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں، آپ پڑھنے کا مزاج آپ نے بنایا ہوا ہے، تو تسلسل آپ کے مزاج میں ہونا چاہیے۔ آپ کا تعلق اللہ والوں سے ہے، آپ کا دل ذکر کی طرف مائل ہوتا ہے، آپ ذکر کرتے ہیں تسلسل کے ساتھ کریں، آپ نوافل پڑھتے ہیں تسلسل کے ساتھ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تسلسل کے ساتھ کریں، آپ کو مطالعے کا مزاج آپ کو بنانا ہے، تسلسل کے ساتھ آپ مطالعہ کیجیے، بھلے ہی 2 صفحے آپ کو روزانہ پڑھنے لیکن پڑھنے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک دن آپ نے 20 صفحے پڑھ ڈالے کسی بھی کتاب کے اور دوسرے دن معلوم ہوا بالکل غائب، تیسرے دن 50 صفحے پڑھ رہے، چوتھے دن معلوم ہوا پھر غائب، پورے دن اب پتہ ہی نہیں آپ کو کہ کون سی کتاب تھی، کیا موضوع تھا۔ ایسے منزلیں نہیں ملا کرتی ہیں، تو تسلسل آپ کا ہونا چاہیے۔ آپ روزانہ پاؤ پارے کی تلاوت کرتے ہو لیکن تسلسل کے ساتھ، روزانہ صرف 10 منٹ آپ تسبیحات کرتے ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو، آپ کا یہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ کسی بھی چیز کے نتیجے میں جلدی نہ کرنا، یہ سب سے مین پوائنٹ ہے، اور ہمارے نوجوانوں میں سب سے بڑی کمی اس چیز کی ہوتی ہے۔ فوکس بھی ہم نے کر لیا، ٹارگیٹ اپنا متعین کر لیا، ہدف اپنا بنا لیا، اور محنت بھی ہم کر رہے ہیں، تسلسل کے ساتھ بھی اس کام کو کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے کیا ہیں کہ اس کا نتیجہ بہت جلدی ہمیں حاصل ہو جائے، بہت جلدی ہمارے سامنے نتیجہ آ جائے۔ نتیجہ جلدی نہیں آتا تو مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کام تسلسل کے ساتھ ہو لیکن نتیجے کی امید آپ جلدی نہ لگائیں، بس کام کرتے جائیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک نتیجہ نہ آئے کام کرنا ہے، نتیجے کی جلدی نہیں کرنی ہے۔ کامیابی ظاہر ہے 1-2 سال میں نہیں ملا کرتی ہے۔ آپ دنیا کے اندر جتنے کامیاب ترین انسان آپ دیکھ لیں، دنیا کے اعتبار سے آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں یا اخروی اعتبار سے آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، دین کے معاملے میں آپ دیکھ لیں، جتنے لوگ ہماری نظروں میں کامیاب ہیں، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہو سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، 1-2 سال کی محنتوں کا نتیجہ وہ کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ 10 20 30 40 سال کی محنت کا وہ کامیابی نتیجہ ہوتی ہے۔
जब आदमी मुसलसल मेहनत करता है और तब कहीं जा कर के वो नताइज हासिल होते हैं, जिनको देख करके हम ये कोशिश करते हैं, हम ये तमन्ना करते हैं कि बस साल 2 साल में हम भी उस मकाम तक। हमने किसी को देखा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक है, अब तमन्ना करने लगे जी हम भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हो जाए, और साल 2 साल में हम चाहते हैं हम उसकी ज़िंदगी उठा करके देखें। जो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक है, कभी वो किसी के यहाँ मुलाजिम भी रहा होगा, कभी 10-20 हज़ार की नौकरी उसने भी की। हम देखते हैं आज किसी आलिम को कि बहुत बड़े मुसन्निफ हैं, बड़े शेख हैं, तो ऐसा नहीं कि शुरू से वो मुसन्निफ बन गए हों, शुरू से वो शेख बन गए हों, नहीं, उन्होंने भी अपनी जूतियाँ 10-20 साल किसी के सामने घिसी होंगी, किसी के सामने अपने आप को झुकाया होगा। मुसलसल मेहनत और लगन जब आदमी के पास होती है तब कामयाब होता है। तो कामयाबी की ये 3 सीढ़ियाँ हैं। पहली चीज़, हमारा हदफ मुतय्यन होना चाहिए, बगैर हदफ के ज़ाहिर है कामयाबी नहीं। दूसरे, तसलसल उस काम में हो, और तीसरे ये कि नतीजा मांगने में जल्दी ना करते। आप इन 3 चीज़ों को